أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق و مدبر ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. گزشتہ دو خطبات میں نکاح کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے تھے. پہلے خطبہ میں نکاح کی فضیلت، اسلامی معاشرے میں نکاح کی اہمیت، قرآن و سنت نے نکاح کرنے کی جو ترغیب دلائی ہے اور حکم دیا ہے اس کے حوالے سے ذکر کیا تھا، اور نکاح کرنے سے کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں، فوائد حاصل ہوتے ہیں، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس کا ذکر کیا تھا. گزشتہ خطبہ میں ہمارے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ عورت کا نکاح چاہے وہ کمباری ہو یا شوہر دیدہ، ولی کے اذن کے بغیر، ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح منعقد نہیں ہو سکتا. اور جو نکاح ولی کے اذن اور اس کی اجازت کے بغیر کیا جائے، لڑکی کا نکاح، عورت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو باطل، کالعدم اور ناقابل قبول قرار دیا. اسی اثناء میں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی خرابی کہ کچھ اوباش لڑکوں کے بہکاوے میں آ کر لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگ کر ایک وکیل یا دو گواہوں کو ساتھ ملا کے میرج رجسٹرار کے سامنے جا کر بند کر دیں گے، یا پھر کسی قاضی اور عدالت کے سامنے جا کے کورٹ میرج کر لیتے ہیں. اس نکاح کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اس نکاح پر بھی اسلام کے جائز احکامات مترتب نہیں ہوتے. ایک صورت ہے کہ جس کے اندر قاضی، حکمران، ولی ہو سکتا ہے. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے باب بھی قائم کیا ہے، اور کتب حدیث کے اندر صحیح حدیث بھی موجود ہیں کہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر قاضی، حکمران، اتھارٹی مسلم معاشرے کی خاتون کے ولی بن کر نکاح منعقد کروا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالسلطان ولی من لا ولی لہ، جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو، جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو تو حکمران وقت، سلطان، حاکم اس کا ولی ہے. یعنی ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے. ولی باپ ہے. باپ کے بعد بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ بیٹا والد ہو گیا ہے اور ماں بیوہ ہے یا مطلقہ ہے یا مختلعہ ہے. تو بیٹا والد ہو گیا ہے اور وہ اپنی ماں کا دوسرا نکاح کروا دیتا ہے، تو پھر باپ کے بعد ایسی صورت کے اندر بیٹے کو ولایت حق حاصل ہوگا. باپ کے بعد دادا ولی ہے.
باپ دادا، اس کے بعد بھائی ولی ہوتے ہیں، بھائیوں کے بعد چچا ولی ہوتے ہیں، چچا کے بعد چچا کا بیٹا ولی ہوتا ہے۔ یہ ولایت کی وہی ترتیب ہے جو وراثت کے اندر چلتی ہے کہ اگر یہ وارث موجود ہے تو دوسرے کو نہیں ملے گا، اگر وہ موجود نہیں ہے تو دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے۔ اس کی ترتیب سے جو وراثت کے اندر آسابہ رشتہ داروں کی ترتیب چلتی ہے، وہی ولایت کے اندر لڑکی کے اولیاء کی ترتیب۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر ایک مسئلہ کہ ایک ایسی عورت ہے جس کا باپ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، چچا بھی نہیں ہے، چچا کا بیٹا بھی نہیں ہے، علی حاضر ترتیب اس کے رشتہ داروں میں اس کا کوئی مرد عاقل بالغ ولی موجود نہیں ہے، تو ایسی عورت کا نکاح کیسے ہوگا؟ آپ کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ حل فرما دیا، فالسلطان ولی من لا ولی لہ، جس عورت کا جس کا کوئی ولی نہیں ہے اس کا حاکم وقت ولی، لیکن جس کا باپ گھر میں بیٹھا ہے، جس کے باپ دادا موجود ہے، وہ گھر سے بھاگ کے اور عدالتوں کو اپنی ولایت کا حق دے دے تو اسلام اس کو قابل قبول تصور نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، سہل بن سعد بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث 20 دفعہ آئی۔ اس نے کہا کہ میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت میں نکاح کرنے کی کوئی رغبت نہیں رکھی۔ ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو میرا اس سے نکاح کروا دیجیے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت اس کا کوئی ولی نہیں تھا، وہ تنہا تھی۔ آپ علیہ السلام نے بطور حاکم بطور ولی بنی، آپ علیہ السلام نے اس صحابی سے قرآن مجید کی بعض صورتوں کے پڑھانے کی مزدوری کے عوض میں اس عورت کا نکاح اس صحابی سے کروا دیا۔ صحیح بخاری میں۔ دوسرا مسئلہ، ہم نے جب بڑے اپنے وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کیا کہ ولی کے بغیر لڑکی کا نکاح نہیں ہے، تو ہم ساتھ ایک اور بات بھی بیان کرتے ہیں کہ لڑکی کی رضامندی کے بغیر بھی اس کا نکاح نہیں ہے۔ جہاں ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کا نکاح جائز نہیں، وہاں لڑکی کی رضامندی کے بغیر بھی اس کا نکاح جائز نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ باتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الطیب حتی تستعمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن۔ شوہر دیدہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہے جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے، اس کا نکاح اس سے مشورہ کیے بغیر اس کا ولی نہیں کر سکتا۔ لا تنکح الطیب حتی تستعمر، نہ نکاح کیا جائے شوہر دیدہ عورت سے، مطلقہ ہے، بیوہ ہے، مختلع ہے، حتی تستعمر، یہاں تک کہ اس سے مشورہ کر لیا جائے، اس سے پوچھ لیا جائے کہ تو آگے نکاح کرنا چاہتی ہے یا نہیں، اس شخص سے نکاح کرنے پر تو رضامند ہے یا نہیں۔ تو جب وہ نکاح کے بارے میں رضامندی کا اظہار کرے شوہر دیدہ جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہے، مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، تو اس کا ولی اس سے پوچھ کے اس کی رضامندی جان کے اس کا نکاح کرے گا، اس کے بغیر اس کا نکاح اس کا ولی نہیں کر سکتا۔ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، اور کنواری لڑکی کا نکاح بھی نہ کیا جائے مگر یہ کہ اس سے اس کا اذن، اس کی رضامندی جان لی جائے۔ صحابہ نے پوچھا وَكَيْفَ إِذْنُهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی وہ کیسے بول کے کہے گی کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں یا نہیں کرنا چاہتی؟ کنواری لڑکی کا اذن کیسے معلوم ہوگا؟ آپ نے فرمایا اذنها ثبوتها،
اس کا خاموش ہو جانا کموالی لڑکی کا یہ اس کا عزت ہے. اگر وہ خاموش ہو جاتی اس کا باپ اس کا ولی نکاح اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کے ساتھ تیرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا تجھے یہ نکاح قبول ہے یا تو رضامند ہے؟ اگر وہ خاموش رہتی ہے، لڑکی کماری ہے، تو اس کا اذن تصور کیا جائے گا کہ وہ رضامند ہے. اور اگر وہ رضامند نہیں ہے تو اسے منہ سے بول کے اقرار کرنا پڑے گا کہ مجھے یہ نکاح پسند نہیں ہے، میں یہاں نکاح نہیں کرنا چاہتا. یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے سنن ابی داؤد کے اندر اور صحیح بخاری اور مسلم کے اندر بھی اس کی اصل موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیتیمہ تستعمل فی نفسها فإن صمتت فهو اثمها. کمواری لڑکی سے اس کا اذن، اس کی رضامندی معلوم کی جائے نکاح کے. اگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی اجازت ہے. وَإِنْ أَبَتْ، اور اگر وہ کمواری لڑکی انکار کر دے کہ میں یہاں نکاح نہیں کرنا چاہتی، فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا، یعنی اِذَا أَدْرَكَتْ فَرَدَّتْ. جب وہ کمواری لڑکی، جب اس سے پوچھا جائے کہ فلاں بن فلاں سے تیرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا تمہیں یہ رشتہ یہ نکاح منظور ہے، تو رضامند ہے، وہ اگر خاموش ہو جائے تو یہ اس کی عزت ہے، اجازت ہے. اگر وہ انکار کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا جواز علیہ، پھر اس پر زبردستی اس کا نکاح کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اگر وہ انکار کر دے، نکاح کو رد کر دے، منہ بول کر انکار کر دے، تو اس لڑکی کا نکاح آپ اس کی مرضی کے بغیر نہیں کروا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر کر دیا، اس کی رضامندی کے بغیر کر دیا، زبردستی کر دیا. یا یوں کہہ لیجیے کہ کوئی تشدد کیا، زبردستی اس طرح کی نہیں کی، لیکن اس نے سمجھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہوں، فلاں بن فلاں سے کہا تیرے ساتھ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. لیکن جب بیٹی کو پتہ چلا کہ اس کے علم میں آیا یا اس سے پہلے پوچھا نہیں گیا، تو بیٹی نے کہا بھائی مجھے تو یہ نکاح منظور نہیں، میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا. تو معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. وہ لڑکی آئی، اس نے آ کے کہا کہ میرے باپ نے میرا نکاح میری مرضی کے بغیر فلاں بن فلاں سے کر دیا ہے، مجھے یہ نکاح پسند نہیں. فرد نکاح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو کالعدم اور مفسوخ قرار دیا. آپ نے فرمایا کوئی نکاح نہیں، لڑکی کی رضامندی کو ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں اذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. جب آدمی اپنی بیٹی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کر دے اور وہ بیٹی نکاح کو قبول نہ کرے تو وہ نکاح کیا ہوا نکاح مردود ہے، باپ کا کیا ہوا، اگرچہ وہ ولی ہے. لیکن جہاں ولی کا عزت ضروری ہے، اس کی اجازت ضروری ہے، اس کی رضامندی ضروری ہے، اس سے بڑھ کر جس لڑکی کا نکاح کیا جا رہا ہے اس کی رضامندی ضروری. زندگی اس نے گزارا، اس کی زندگی ہے، اس کا اچھا بھلا ہے، لہذا اس کی اجازت بھی ضروری ہے. وہ یہ حدیث لاتے ہیں کہ خنسا بنت خزام، صحابیہ ہے خنسا بنت خزام الانصاریہ، ان اباها زوجها وهي سيب فكره ذلك فعلت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاح. صحیح بخاری کے اندر 5138 نمبر روایت ہے کہ خنسا بنت خزام الانصاریہ نبی پاک کے پاس آئیں کہ میرے باپ نے میرا نکاح میری مرضی کے بغیر کر دیا، مجھے یہ نکاح پسند نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو رد کر دیا، واپس کر دیا. اس عورت کو اختیار دے دیا خنسا کو کہ اگر تم اس نکاح میں نہیں رہنا چاہتی جا، ہم تجھے اس نکاح سے بری کر دیا. یہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ولی کے بغیر نکاح نہیں،
وہاں جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، چاہے وہ کموالی ہے چاہے وہ شوہر دیدہ اور سینکب ہے، اس کی مرضی اور رضامندی کے بغیر بھی نکاح نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نکاح ہو جائے جہاں لڑکی کی رضامندی نہ ہو، اس سے پوچھے بغیر یا دھوکہ دے کے، ہمارے پاس سوال آتے ہیں، سوال آیا کہ دھوکے کے ساتھ ایک بڑی عمر کے بندے کے ساتھ بیٹی کی یا اپنی بہن کی شادی کس نے کر دی، تو بھائی نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ بھائی اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ لڑکی عدالت کے پاس جا کر اپنا نکاح فسخ کروا سکتی کہ مجھے یہ نکاح نہیں چاہیے، میری مرضی کے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر۔ آپ علیہ السلام نے ہر دو صورتوں میں کہا کہ چاہے شوہر دیدہ ہے عورت، پہلے نکاح ہو چکا ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا، مشورہ کیا جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا الایّم احق بنفسها من ولیها، جو عورت جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہے، مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، وہ اپنے نفس کی اپنے ولی سے زیادہ مالک ہے کہ وہ اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ میچور ہے۔ امام ترمذی بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، قال بعض الناس اجاز بعض الناس، کہتے ہیں بعض الناس کے ساتھ نکاح کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان کے ہاں جب عورت بالغ ہو جائے، چاہے کماری ہے چاہے چھوڑ دی جائے، وہ اپنا نکاح جہاں چاہے اپنی مرضی کے ساتھ ولی کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے، اس کو ولی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور میں نے پچھلے خطبے میں بتایا تھا کیا مداحتوں کو کوستے ہیں جی یہ کورٹ میرج، لڑکیاں گھر سے باہر کے شادی کر رہی ہیں، وہی کوسنا تو فقہ حنفی کو کوسو جس کی بنیاد پر یہ قانون بنا ہوا ہے۔ وہاں تو بالغ لڑکی اپنی مرضی سے، میں نے وہ جملہ بولا تم میں نے قبول تھے، میں نے قبول، بس نکاح ہو گیا، دو گواہ ہونے چاہیے، سمجھ لیا بات ہے۔ شوہر دیدہ اپنے نفس کی ولی سے زیادہ مالک ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں بعض الناس، یعنی احناف نے اس سے یہ دلیل پکڑی ہے، یہ دلیل پکڑنے کی کوشش کی ہے کہ لہذا شوہر دیدہ کا نکاح ولی کے بغیر ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں، چاہے عورت پہلے مطلقہ بیوہ ہے یا کماری ہے، کوئی نکاح نہیں۔ یہ بھی الگ بحث ہے کہ چاہے شوہر دیدہ ہو چاہے کماری ہو، اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا نکاح ہوا تو وہ عورت اپنا نکاح فسخ کروا سکتی ہے عدالت کے پاس جا کے۔ ایک اور مسئلہ، دو ولی، مطلب باپ تو ایک ہی ہے، اس کے آگے کسی کی ولایت نہیں ہے۔ اب ایک نکاح باپ نے کروایا، ایک نکاح بھائی نے کروایا، تو کس کا نکاح معتبر ہوگا؟ باپ والا۔ باپ کی موجودگی میں بھائی کی ولایت ہی نہیں ہے، باپ کی موجودگی میں دادا کی ولایت ہی نہیں ہے۔ جیسے مرنے والے کا باپ موجود ہو تو اس کے مرنے والے کے دادے کو وراثت ملتی نہیں، لیکن دو بھائی ہیں، دونوں والد ہیں، عاقل ہیں، سمجھدار ہیں، اب دونوں اس لڑکی کے بھائی ہونے کی حیثیت میں ولایت میں اس کے برابر ہے۔ یہ مسئلے تو آپ نے نکالے، بڑا بڑا ہے چھوٹا بڑا ہے، اسلام کے اندر تو وہ دونوں بھائی ہیں، عاقل بالغ ہیں۔ جب دونوں بالغ ہوتے، دونوں سیانے ہیں، سمجھدار ہیں، تو ولایت دونوں کی برابر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک لڑکی کا نکاح دو ولی کروا دے جو ولایت میں برابر ہے، اگر تو ایک کی ولایت ہے باپ کی موجودگی میں، بھائی کی ولایت نہیں، تو پھر باپ کا نکاح تصور ہوگا، بھائی کی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اگر ولایت میں برابر ہے، جیسے دو بھائی، ایک اپنی مرضی کا نکاح کروا دے، دوسری اپنی مرضی کا نکاح کروا دے، تو کون سا نکاح معتبر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، جو ان دو نکاحوں میں پہلے منعقد ہوا ہے، جب دو ولی کسی عورت کا نکاح کروا دے تو جو پہلا نکاح ہوا ہے وہ معتبر ہوگا، جو دوسرا نکاح ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ وہ نکاح کے اوپر نکاح ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے سودا کرے، میں نے بھی ڈیل کر لی اور میرے بعد آگے کسی اور نے بھی ڈیل کر لی اس کے ساتھ، تو سودا لینے کا اور اس خرید کا حقدار کون ہے؟ میں، کیونکہ پہلے سودا لینا۔ جب دو ولی جو ولایت میں برابر ہیں
ان میں سے جو پہلا نکاح کروائے گا وہ معتبر ہوگا، دوسرے کی کوئی حیثیت۔ ایک اور مسئلہ، ایک مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی نہیں، ادھر سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہوا، آپ آرام سے بول سکتے جو میں چاہتا ہوں۔ نیت تو کرنی چاہیے نا، وہ طارق جمیل صاحب نے بھائی نیکی کی نیت تو کرنی چاہیے، اس کا بھی ایک اجر ہوتا ہے، تو آپ نیت ہی کر لیں گے اس سے نکاح انشاءاللہ۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ ایک شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، عورت کہتی ہے کہ میں اس شرط پر تجھ سے نکاح کروں گی کہ تو پہلی بیوی کو طلاق دے، یا پھر بندے نے 2 شادیاں کر لی، پہلی اور دوسری بیوی کے اندر ٹائی پڑ گئی، اب ان میں سے ایک کہتی ہے میں تیرے ساتھ تب رہوں گی اگر تو اس کو چھوڑتا ہے یا اس کو طلاق دیتا ہے، ورنہ میں تیرے ساتھ نہیں رہتی۔ عورت کا یہ مطالبہ ناجائز، حرام، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے ان تسأل طلاق اختها، کہ وہ اپنی کسی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے کہ پہلے اس کو طلاق دے تو پھر تیرے ساتھ نکاح کرے، یا وہ کہے کہ 2 شادیاں ہو گئی ہیں اس کو طلاق دے تب تیرے نکاح میں رہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا ایسا مطالبہ کرنا اس کے لیے حلال ہی نہیں، حلال ہی نہیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ عورتوں کو بھی تھوڑا اپنا قبلہ سیدھا کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ، اگر ایک شخص لڑکی کا ولی بھی خود ہے، پہلے رانی ہو رہنا، پہلے گل سن لینی، ایک شخص جس عورت کا نکاح ہو رہا ہے اس کا ولی بھی وہ خود ہے اور نکاح بھی اس سے خود ہی کرنا چاہتا ہے، کیسے؟ بھائی محرم رشتوں سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن چچا کا بیٹا ہے، اس کا کزن ہے، چچا کا بیٹا ہے، اور چچا کے بیٹے سے اوپر اس لڑکی کا کوئی ولی موجود خاندان میں نہیں ہے، اب یہ لڑکی کا ولی بھی خود ہے اور نکاح بھی خود ہی کرنا چاہتا ہے، تو بھائی لڑکی کے ولی کا اذن کیسے معلوم کیا جائے گا؟ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں ہی ولی ہوں اور میں ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بارے میں کئی قول ہیں۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے وہ ولی بھی تھے، ان کے خاندان کی تھی، تو انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا، اپنا وکیل بنایا ولایت میں کہ میرے طرف سے تو ولی بن کر میں اپنی ولایت کا حق تجھے دیتا ہوں، اپنا وکیل اور نائب بناتا ہوں وکالت ولایت کے اندر، لہذا تو اس عورت سے میرا اجازت کروا۔ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول، انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا، ام حکیم بنت قارث سے، وہ اس کے ولی بھی خود تھے اور نکاح بھی خود ہی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اتجعلین امرکی الیہ، کیا تو اپنا معاملہ میرے سپرد کرتی ہے، یعنی میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، میں تیرے بارے میں نکاح میں جو فیصلہ کروں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا انی قد نکحتک، میں نے تجھ سے نکاح کر لیا، تو یہ نکاح ہو، ولی بھی خود ہے اور اجابت قبول بھی اپنا خود کروا رہے۔ اچھا میں آپ کو بات بتا دوں، میرا جب نکاح تھا تو ایک بڑے کبار علماء میں سے میں نے کہا کہ آپ نے نکاح پڑھا، وہ کہیں چلے گئے، تو نے کہا نکاح کون پڑھائے گا؟ میں نے کہا میں خود نکاح پڑھا لوں گی، کون سی بات، میں اپنا خطبہ خود نہیں دے سکتا، روز دیتے ہیں تو آپ نے نکاح کر سکتے۔ انہوں نے کہا اجابت قبول کون کروائے گا؟ میں نے کہا لڑکی کا ولی کروا دے گا، یا کوئی اور کسی معتبر بندے کو کہہ دے کہ وکیل مان کے تو اجابت قبول کروا دے، اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے اس عورت سے اس کا عزت پوچھا، اس نے کہا میں رضامند ہوں آپ سے نکاح کرنا، ٹھیک ہے جی میں نے تم سے نکاح کرنا۔ عطا بن رباح کہتے ہیں جب وہ ایسا نکاح کرے گا تو 2 بندوں کو گواہ بنا لے کہ میں نے ولی ہو کر اس عورت کا نکاح اپنے ساتھ کر لیا، 2 بندوں کو گواہ بنا لے، تو یہ جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ، مخطوبہ منگیتر کی طرف دیکھنا، ویسے تو کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا
شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے، پہلی اچانک نظر کے علاوہ۔ لیکن جب نکاح کرنے کا ارادہ ہو، منگنی کا پیغام بھیجے، تو مرد اپنی مخطوبہ منگیتر کو دیکھ سکتا ہے اور وہ عورت اپنے اس منگیتر کو منگنی کا پیغام بھیجنے والے کو دیکھ سکتی ہے۔ شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، وہی عورت سعد بن صاحب بیان کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے آ کے کہا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، یعنی میں اپنا آپ کو سونپنا چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر کو اوپر لے گئے، اوپر سے لے کر نیچے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رغبت نہیں ہوئی تو اس صحابی نے کہا میرا اس سے نکاح کروا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صورتوں کے عوض اس کا نکاح کروا۔ ایک اور روایت ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے انصار کے فلاں قبیلے کے اندر نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اس قبیلے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس عورت لڑکی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا فانظر الیہا، اس کو ایک دفعہ دیکھ لے، اس کو ایک دفعہ دیکھ لے، کیونکہ انصار کی آنکھوں کے اندر ایک بیماری یا ایک عیب ہوتا ہے اس طرح، تو بعد میں تیرے لیے پریشانی ہے۔ تو معروف طریقے کے ساتھ اگر نکاح کا پیغام کوئی لے کر آئے، یہ نہیں کہ نکاح کے پیغام پہ پیغام آ رہے ہیں جی کہ تھوڑی کڑی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہے کوئی بھی غیرت مند بندہ۔ ہاں جب بات کسی طرف جا رہی ہے، بات بن رہی ہے، باقی سارے معاملات طے ہو گئے، گھر والوں کو پسند آ گیا، ماں کو پسند آ گیا، بہن کو پسند آ گیا، سارے معاملات پسند آ گئے، آخر میں رہ گیا لڑکی اور لڑکے کا ایک دوسرے کو دیکھنا، تو پھر دکھانے کے اندر کوئی حرج نہیں، معروف طریقے سے، علیحدگی کے اندر نہیں، علیحدگی کے اندر نہیں، معروف طریقے سے گھر والوں کے سامنے وہ لڑکی ایک دفعہ اس کے سامنے آئے۔ تصویر کی کیا شریعت ہے؟ تصویر بھیجنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے اس دنیا کے اندر۔ آج کل کے سوشل میڈیا میں جب منفی طریقے سے، نیگیٹو طریقے سے بچیوں کی تصویروں کو استعمال کیا جاتا ہے، اس سے بڑا جاہل اور بے وقوف کوئی نہیں ہے جو اپنی بیٹی کی تصویر کسی کو بھیجتا ہے کہ اس کو دیکھو۔ وہی تصویریں مس یوز ہوتی ہیں میڈیا کے اندر، تو لہٰذا تصویر وغیرہ کے چکر میں نہ پڑے۔ اگر معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، آپس میں آپ اتفاق کی طرف جا رہے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد بحال ہو رہا ہے، تو آخری حد پہ جا کر لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے اور لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے۔ باقی نکاح کے مسائل آئندہ بیان کیے جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ ووٹ کو عزت بھی دینی پڑے گی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو آپ کے ووٹ کی عزت کے اعتبار سے مجھے آگے انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خطبات دینے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ